اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے اس سنسان وادی کو کیوں منتخب فرمایا؟ کیا اس جگہ میں پہلے سے کوئی راز پوشیدہ تھا؟ کیا خانہ کعبہ کی بنیادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بار رکھی تھیں یا اس سے پہلے بھی اس مقدس گھر کی کوئی تاریخ موجود تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجیے اور تصور کیجیے چاروں طرف تپتا ہوا صحرا، دور دور تک نہ کوئی درخت، نہ پانی، نہ آبادی، نہ زندگی کا کوئی نشان، ایسی خاموش وادی جہاں صرف ہوا کی آواز سنائی دیتی تھی۔ لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ یہی ویران جگہ ایک دن پوری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ بن جائے گی؟ یہی وہ مقام ہوگا جہاں قیامت تک کروڑوں انسان سجدہ کرنے کی تمنا لے کر آئیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے اسی سنسان وادی کو کیوں منتخب فرمایا؟ کہ اس جگہ میں پہلے سے کوئی راز پوشیدہ تھا؟ کیا خانہ کعبہ کی بنیادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بار رکھی تھیں یا اس سے پہلے بھی اس مقدس گھر کی کوئی تاریخ موجود تھی؟ اور تعمیر کے دوران وہ کون سا ایسا معجزہ ظاہر ہوا جس کی نشانی آج بھی لاکھوں مسلمان اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں؟ سب سے حیران کن بات تو یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کا اعلان کرنے کا حکم ملا تو وہاں ایک بھی انسان موجود نہیں تھا، نہ کوئی قافلہ، نہ کوئی شہر، نہ کوئی بستی۔ پھر وہ اعلان دنیا کے کونے کونے تک کیسے پہنچ گیا؟ آخر کیا راز تھا کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی کروڑوں لوگ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اسی گھر کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں؟ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس مقدس گھر کی دیواریں بلند کر رہے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کون سی دعا مانگ رہے تھے؟ وہ دعا ایسی تھی کہ آج بھی ہر مسلمان اسے پڑھ کر اللہ سے اپنے اعمال کی قبولیت مانگتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کا مکمل ایمان افروز واقعہ ابتدا سے آخر تک بیان کریں گے اور آخر میں ایک ایسا اہم واقعہ بھی سنائیں گے جسے بہت سے لوگ نہیں جانتے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائی۔ جب آپ ہر آزمائش میں سرخرو ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور عظیم ذمہ داری سونپی، ایسی ذمہ داری جس کی برکت قیامت تک باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور شیخ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی اس وادی میں لے آئے جہاں نہ پانی تھا، نہ سبزہ، نہ انسان، نہ کوئی سہارا۔ ظاہری طور پر وہاں زندگی گزارنا ناممکن دکھائی دیتا تھا، لیکن اللہ کا حکم سب سے بڑھ کر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کئی مرتبہ پوچھا، کیا آپ ہمیں اس ویرانے میں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے، پھر جب حضرت ہاجرہ نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے وہ تاریخی الفاظ کہے جو قیامت تک توکل کی مثال رہیں گے، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر وہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے واپس روانہ ہو گئے، جبکہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اس بے آب و گیا وادی میں رہ گئیں۔ چند دن گزرے تو ساتھ لایا ہوا پانی اور کھانا ختم ہو گیا۔ ننھے اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے بے قرار ہونے لگے اور ایک ماں اپنے بچے کی یہ حالت دیکھ کر بے چین ہو گئی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں پہلے صفا پہاڑی پر چڑھی اور دور دور تک نظر دوڑائی، لیکن کہیں پانی دکھائی نہ دیا۔ پھر وہ تیزی سے مروہ کی طرف گئیں، مگر وہاں بھی کوئی مدد نہ ملی۔ اسی طرح وہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑتی رہیں۔ یہ صرف پانی کی تلاش نہیں تھی، بلکہ ایک ماں کی اپنے بچے کی بے مثال محبت اور اللہ پر کامل بھروسے کا اظہار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سعی کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ آج بھی ہر حاجی اور عمرہ کرنے والا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو یاد کرتا ہے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حکم سے تشریف لائے اور زمین پر اپنا پاؤں یا بعض روایات کے مطابق اپنا پر مارا تو اچانک زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام خوشی سے دوڑ کر آئیں اور پانی کو بہنے سے روکنے کے لیے اس کے ارد گرد مٹی جمع کرنے لگیں اور فرماتی جاتی تھیں، زمزم، یعنی رک جاؤ، رک جاؤ۔ یہی مبارک چشمہ آج آب زمزم کے نام سے پوری دنیا میں معروف ہے، جس کا پانی ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی جاری ہے
اور کروڑوں مسلمان اسے باعث برکت سمجھ کر پیتے ہیں۔ چند ہی عرصے بعد پرندے اس چشمے کے اوپر منڈلانے لگے۔ دور سے گزرنے والے قبیلہ جرہم کے لوگوں نے پرندوں کو دیکھا تو انہیں یقین ہوا کہ اس وادی میں ضرور پانی موجود ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے اجازت لے کر اسی علاقے میں آباد ہو گئے۔ یوں جو وادی کبھی مکمل ویران تھی وہ آہستہ آہستہ آباد ہونا شروع ہو گئی۔ سال گزرتے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، اچھے اخلاق اور بہترین صفات کے مالک بنے اور اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کے فرما بردار ثابت ہوئے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسا حکم دیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ حکم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے مقدس خانہ کعبہ کی بنیادوں کو دوبارہ بلند کیا جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا انتظار زمین بھی کر رہی تھی اور آسمان بھی، کیونکہ اب دنیا کی سب سے مقدس عبادت گاہ دوبارہ تعمیر ہونے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ملتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پوری عاجزی کے ساتھ اس عظیم خدمت میں مصروف ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں تعمیر کرتے جاتے تھے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ارد گرد سے پتھر لا کر اپنے والد کے ہاتھ میں دیتے تھے۔ دونوں باپ بیٹا سخت گرمی، تکن اور مسلسل محنت کے باوجود نہایت اخلاص کے ساتھ اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگے رہے۔ جب دیواریں بلند ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنے لگے تاکہ اوپر تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ روایت کے مطابق یہی وہ مبارک پتھر ہے جو بعد میں مقام ابراہیم کہلایا اور آج بھی خانہ کعبہ کے قریب موجود ہے۔ سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ اتنا عظیم کام انجام دینے کے باوجود دونوں باپ بیٹا اپنے عمل پر فخر نہیں کر رہے تھے، بلکہ بار بار اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کر رہے تھے۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نیکی کرنے کے بعد ہمیں بندہ اپنے عمل پر غرور نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکاریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، یہاں تو کوئی انسان موجود نہیں، میری آواز کون سنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، آپ کا کام صرف اعلان کرنا ہے، اسے لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حج کی دعوت دی اور اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو ایسی قبولیت عطا فرمائی کہ آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی دنیا کے ہر کونے سے لاکھوں مسلمان لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اسی مقدس گھر کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ ناظرین، خانہ کعبہ صرف پتھروں سے بنی ہوئی ایک عمارت نہیں، بلکہ یہ توحید، اخلاص، قربانی، صبر اور اللہ پر کامل بھروسے کی ہمیشہ زندہ رہنے والی نشانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگیاں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ جو شخص اللہ کے حکم پر کامل یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان، حضرت ہاجرہ علیہ السلام جیسا توکل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی اطاعت نصیب فرمائے اور ہمیں بار بار اپنے مقدس گھر بیت اللہ شریف کی حاضری عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔